والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیہ۔ تھوڑی سی آواز زیادہ کریں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ ہاں اب ٹھیک۔ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ کلام مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں مجھے اور آپ کو اللہ نے جو موقع دیا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کے کلام کو سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں۔ قرآن کو سیکھنا اور قرآن سکھانا یہ دونوں ایک ہی مجلس میں ہو تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے کہ جہاں سکھانے والے بھی ہوں اور سیکھنے والے بھی ہوں۔ تو اللہ نے ہم دونوں کو ہی یہ موقع دیا کہ سکھانا بھی ہمیں نصیب ہو گیا اور آپ کو سیکھنا نصیب ہو گیا۔ تو ان دونوں کا ہی ذکر قرآن نے کیا ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہی لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں۔ تو آئیے جو سورہ نور کی خوبصورت آیات پڑھی جا رہی تھیں اور پچھلے جمعہ میں بڑی ترتیب کے ساتھ جو گفتگو کی گئی وہ آیت نمبر 22 تک تھی، اور آیت نمبر 22 تک یہ مکمل گفتگو ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ اس سے اگلی آیات سمجھنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم واللہ بما تعملون علیم۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 29 تک پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ 7 آیات ہیں جو پڑھی گئی ہیں۔ ترجمہ سنیے۔ ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور جو انجان ہیں، ایمان والیاں ہیں، تو ایسے لوگوں پر پھٹکار ہے دنیا اور آخرت میں،
اور ان کے لیے کے پاؤں ان اعمال پر جو وہ کیا کرتے تھے، اس روز پورا پورا اللہ ان کا بدلہ دے دے گا جس کے وہ حقدار ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے، ہر بات واضح کرنے والا ہے۔ تو یہ گفتگو کی گئی چونکہ پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا ہے اور آپ کی برات کی آیتیں اتاری گئیں، اور پوری صورت میں آپ کا یہ خوبصورت واقعہ موجود ہے۔ تو اب اللہ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یعنی کسی عورت کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ جو وہ انجان بھی ہے اور اس کو بالکل علم ہی نہیں، لیکن کسی بدبخت نے اس پہ ایسا گھناؤنا اور گندا الزام لگایا جو کہ اس کی عزت کو اور اس زندگی کو تار تار کر گیا، حالانکہ اس عورت نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ تو اللہ اس کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر اور انجان ہیں، ایمان والیاں ہیں، فرمایا دنیا اور آخرت دونوں میں ہی لعنت ہے ان پر، اور اللہ انہیں عذاب عظیم دے گا۔ تو کمینہ خصلت لوگوں کی ذکر کی آیت ہے کہ جو ایسی کمینگی تک اتر آتے ہیں کہ وہ کسی پاک دامن عورت کو نہیں چھوڑتے، اور اپنے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنی کسی بات کو پورا کرنے کے لیے، یا اپنی ہی کسی لالچ میں وہ کسی ایسی عورت کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں جو کہ ایک نیک خاتون ہے۔ تو اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہہ دو ذرا سارے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ نے خود اس پہ لعنت فرمائی ہے کہ ایسا بدبخت آدمی ہے کہ ایک نیک عورت کا ذکر کرتا ہے جو کہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ تو آگے فرمایا کہ وہ اس دن کو ذرا یاد کر لے جب اس کی اس بات کی گواہی اس کی زبان اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں خود دیں گے۔ آج تو چلو اگر اس نے ایسا کر دیا اور وہ اپنی دھونس سے، بدماشی سے وہ بچ نکلا اور اس کو کوئی ایسا معاملہ نہیں پیش آیا، نہ عدالت کا سامنا کرنا پڑا، نہ اسے کوئی پریا پرچائن پہ بیٹھنا ہوا، نہ لوگوں نے اس کو کوئی اتنا بتایا کیونکہ بڑا ذرا دھونسدار آدمی تھا، اور میں کوئی بات نہیں، تو یہ زندگی گزار، ذرا نکل تو ذرا صحیح، اس دنیا ذرا باہر تو آ، تمہارے ہاتھ پاؤں کی گواہی تمہارے خلاف لی جائے گی، اور وہ زبان جس نے وہ لفظ بولے تھے وہ زبان تمہارے خلاف خود کہے گی کہ اس بدبخت نے ایسے جملے کہیں۔ تو فرمایا کہ اس دن ہم پورا بدلہ دیں گے تمہیں، ایک ایک لفظ کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنیے یہ حدیث، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کسی پاک دامن عورت پر بہتان لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا بولیے؟ کسی پاک دامن عورت پر بہتان لگا 100 سال، اول تو 100 سال عمر ہی نہیں ہوتی آج کل، 60-70 میں انسان فارغ ہو جاتا ہے، تو اس میں اتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد ماحول میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ اس سے محفوظ کرے۔ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، بہتان لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا۔ چونکہ آج تو اپنی چرب زبانی سے، اپنی تیزی سے، اپنے چالاکی سے بچ نکلا ہے، اور عام طور پہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ذرا چالاکی میں اور اپنی اس وقتی ایک طاقت کے ذریعے بچ جاتے ہیں اور ان سے کوئی خاص پوچھ گچھ نہیں ہوتی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے بچ جانا ہے، لہذا ہم یہاں دنیا میں اس کا حساب کرنا بھی نہیں چاہتے، ہم تو حشر کے دن ہی اب حساب کریں گے۔ یہاں دنیا میں حساب کریں گے کیا ہو جائے گا، 10 سال کی سزا ہو جائے گی، 20 سال کی ہو جائے گی، 40 سال کی، نہیں، یہ سزا تھوڑی ہے تیرے لیے، ہم یہاں تیرا حساب کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم تیرا حساب وہاں کریں گے۔ وہ دن جس کو یوم آخرت کہا جاتا ہے، جس کے اوپر ہمارا پورا سٹینڈ ہے، پورا اسلام کی جو بنیادوں کا سب سے بڑا جو ترہ امتیاز ہے وہ یوم آخرت، تو اس دن حساب ہوگا۔ وہ دن یاد کریں جب گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں۔
اللہ آگے ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، مبرعون مما یقولون، یہ اس سے مبرہ ہیں جو تہمتیں یہ ناپاک لوگ لگا رہے ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے اللہ کی بخشش بھی۔ تو آئیے وہ آیت جو بڑی ہی خوبصورت ترین آیتوں میں شامل ہے، قرآن کی ہر آیت ہی خوبصورت ہے، لیکن بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے اوپر مفسرین کا اتفاق ہے یہ خوبصورت ترین آیتوں میں شامل ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، مجھے سعادت ہے کہ میں نے اسے آپ کے سامنے پڑھا، اور ہم سب اس پہ آج غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا۔ دیکھیے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے ہم سب کو جس زندگی میں رکھا ہوا ہے، ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرے رب کا فیصلہ ہمیشہ درست ہوتا ہے، وہ کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتا، اور اللہ نے جس طرح سے ہمیں نوازا، جس طرح سے ہم پہ کرم کیا، ہمیں اس پہ ہمیشہ ایمان رکھنا چاہیے کہ میرے رب کی ہمیشہ بہتر پلاننگ ہے، وہ خوبصورت منصوبہ بندی کرنے والا۔ تو یہ آیت لکھ کر خوش کر دی گئی، اس کو قرآن کے سینے پہ نقش کر دیا گیا، اور اس اصول کو دنیا کے سامنے لا کے پیش کر دیا گیا۔ اب کوئی اپنی عقل کے کتنے ہی گھوڑے دوڑائے، اپنی عقل کو کتنا ہی وہ بڑا کرے، قرآن کی اس آیت سے آگے نہیں جا سکتا، اس آیت سے وہ پیچھے ہی رہے گا، اس سے آگے جانا ممکن نہیں ہو۔ کیا انداز اختیار کیا کہ تمہیں کیوں ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ کس عورت سے تیری شادی ہو گئی، کس بات کی تمہیں ٹینشن ہے، کس بات کی تمہیں تسلی دوں میں، اور تجھے کیوں ٹینشن لگی ہے کہ کس مرد سے میری شادی ہو گئی، کیوں تم اس پریشانی میں ہو کہ یہ میرا جوڑ ٹھیک نہیں۔ اور زیادہ تر جو آج مسائل دیکھنے میں آتے ہیں گھروں میں، ایک بہت بڑا جو مسئلہ گھروں میں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے شادی ہو گئی، کچھ سال گزرتے ہیں، کمیاں کوتاہیوں کا معاملہ سامنے آتا ہے، اور انسان ہے اس کا نام ہی کمی ہے، اور انسان لفظ انسان بنا ہی بھول سے ہے، یہ نسیان سے نکلا ہے، یہ بھولنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے انسانی کمیاں سامنے آتی ہیں، شروع میں 1-2 مہینے بڑے اچھے گزرتے ہیں کیونکہ ذرا کمیاں چھپی ہوتی ہیں، آپ کے عیب چھپے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دنیا کا ہر انسان عیب دار ہے سوائے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا اولیاء کے جنہیں اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے، جنہیں اللہ نے محفوظ کیا۔ عیب ہے لیکن اللہ نے محفوظ کر دیا۔ حضور علیہ السلام بغیر عیب کے ہیں، نبی سارے بغیر عیب کے ہیں، باقی اسی طرح ہیں۔ تو وہ عیب پھر سامنے آتے ہیں، اور وہ ضرور آتے ہیں۔ جب وہ سامنے آتے ہیں تو پہلی بے وقوفی یہی ہوتی ہے، دیکھیں جی میری شادی غلط جگہ کر دی، اور دیکھیں ماں باپ اندھے ہو گئے تھے، انہیں نظر ہی نہیں آیا، یہ اتنا برا آدمی ہے، اتنی بری عورت ہے، یہ اتنا برا شخص ہے۔ تو یہ بات نفس شیطان دل میں ڈالتا ہے، اور لوگوں کے گھر اس سے اجڑ جاتے ہیں، اور سارا دن اور رات یہی سوچتے گزر جاتی ہے کہ دیکھیں مجھے نا یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو۔ تو قرآن کتنی پیاری آیت دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورت ناپاک مرد کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورت کے لیے۔ تم اسے کیوں دیکھتے ہو، تم صرف اپنے آپ کو دیکھ لو، تم صرف خود اپنی ذات کا جائزہ لو نا، تم دوسروں کو کیوں دیکھتے ہو؟ وہ تمہارے ساتھ جس کا زوج ہم نے جوڑا ہے، تمہارے ساتھ جو ہم نے جس کا عقد کیا ہے، یا جو ہم نے اس کے معاملات تمہارے ساتھ جوڑ دیے، تم اسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہیں ضرورت ہی کوئی نہیں۔ شیشے کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اپنے آپ کو دیکھو۔ اگر تم خبیث ہو نا تو تمہاری شادی کسی پاک سے ہو ہی نہیں سکتی،
تمہاری شادی ناپاک سی ہونی، وہ بھی ویسی ہی ہے، زیادہ پریشان ہونے کی، دونوں کٹھے ہی ہو، ایک ہی ہو دونوں، ہمارا فیصلہ ہے۔ اب اس پہ اللہ کے ساتھ بندہ جھگڑ نہیں، ایسے کیوں کیا، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، تو یہ تو فضول بات ہو جائے گی نا، اللہ سے جھگڑنا ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ رول ہے۔ جب رول پہ آپ آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کے سامنے بولا نہیں جا سکتا، اس پہ قلم خشک ہو گئے۔ تو تسلی رکھو، تمہارا انداز اگر ایسا ہے تو اس کا بھی ویسا ہی ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے کہا والخبیثون للخبیثات، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ اگر تم عورت ہو کے یہ سوچ رہی ہو کہ میرا وقت ٹھیک جگہ نہیں ہوا، تمہیں بھی کیا ضرورت ہے سوچنے کی؟ تم غور سے اپنے آپ کو دیکھ لو، اگر تم ناپاک عورت ہو تو تمہارا مرد بھی اسی طرح ہے، انداز وہی ہے۔ فلاں غلط ہو گیا، فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک، قرآن کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے، تم اپنے آپ کو دیکھو۔ یہ دو چیزیں اکٹھی ہونا ممکن نہیں۔ دنیا میں اللہ نے ضدوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، دو ضدیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کے مخالف چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہوں گی دنیا کے اندر۔ آگ اور پانی بولو اکٹھا نہیں ہو سکتا، دو ضدیں ہیں نا، بولیے، ایک آگ ہے ایک پانی ہے، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک جگہ نہیں دیکھو گے، اگر آگ ہوگی تو پانی نہیں ہوگا، پانی ڈالو گے تو آگ بجھ جائے گی، دونوں میں سے ایک ہوگا۔ خوشبو اور بدبو کبھی بھی مکس نہیں ہو سکتے، ایک جگہ اکٹھا ہونا ممکن ہی نہیں ان کا۔ آپ خوشبو لگائیں گے تو بدبو ختم ہوگی، بدبو ہوگی تو خوشبو نہیں ہوگی۔ رات اور دن بولو ایک ہی وقت میں نہیں آ سکتے، جب وہ دن شروع ہوا رات گئی، رات آئی دن ختم، تو دو ضدیں اکٹھی، جنت اور دوزخ ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتی، بیمار اور تندرست نہیں ہو سکتا، نیکی اور بدی بولو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ پاکی اور ناپاکی اکٹھی ہو جائے۔ تو ایسے ہی ایک نیک انسان برے انسان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے، کیسے اس کا معاملہ بن سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اگر اس آیت کو انسان سمجھ جائے، غور سے دیکھ لے، تو وہ بہت سارے گھروں کو بچا سکتا ہے، بہت سارے گھروں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ یار یہ میری اپنی خامی ہے، میرے اپنے اندر برائی ہے، میں دوسروں کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اپنی برائی کو خود دیکھ لوں تو میرے لیے دوسرا بندہ بھی وہی ہے۔ اللہ جب یہ کہا نا تو آگے دیکھیے کتنی پیاری بات کی، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ یعنی اگر تم پاک ہو، بہترین انسان ہو، صاف ستھرے انسان ہو، تمہیں اللہ رسول کی محبت حاصل ہے، تمہیں اللہ نے پاکی دی ہوئی ہے، جسم کی پاکی ہے، خیالات کی پاکی ہے، تمہارے اندر نیکی کا جذبہ ہے، پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری زوجہ میں بھی وہی چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی چھپی ہوں، ہو سکتا ہے ابھی وہ اس طرح آشکار نہ ہو سکتا ہے ابھی وہ اس طرح سے نہ کر پا رہی ہو، لیکن زندگی کے کسی موقع میں آئے گا وہ وقت جب تم دیکھو گے کہ یہ تو بالکل میرے ہی جیسی۔ کوئی وقت آئے گا کہ وہ آشکار ہو جائے۔ آگے فرمایا وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں۔ عورتوں کو بھی یہی کہا دیا گیا کہ اگر تم پاک صاف ہو، نیک عورت ہو، تمہیں نماز روزے کی توفیق حاصل ہے، تو تمہیں بالکل پریشان نہیں ہونا، تمہارا مرد بھی ویسا ہے۔ گو آج ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنی نیکی کی توفیق نہ ہو سکتا ہے آج وہ اس وقت ایسی حالت میں نہ ہو، لیکن تصور بھی نہ کرنا کہ ہم کسی ناپاک کو پاک سے جوڑ سکتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہم۔ تھوڑا صبر کرو، تھوڑا وقت دو، تھوڑا دعا اور کر لو، تمہارے لیے ہماری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے وہ سچ ہو کے سامنے آئے گی، کیونکہ قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تمہاری عقل جھوٹی ہو سکتی ہے، تمہارے حالات جھوٹے ہو سکتے ہیں، تمہارا تجربہ جھوٹا ہو سکتا ہے، تمہارا انداز آگے پیچھے دیکھنے کا جھوٹا ہو سکتا ہے، قرآن کی آیت جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ناپاکی کو پاکی سے نہیں ملایا، ایک ہی ہے۔ تو بتائیے جس نے یہ آیت سمجھ لی اس کے لیے تو بڑی آسانی ہو گئی، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا گیا، مولا تیرا شکر ہے، میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے خوش۔ کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کو بڑا عزیز ہے، اور اللہ اس رشتے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن میں ماں باپ کے رشتے پہ صرف 2 آیتیں ہیں،
حالانکہ بہت بڑا رشتہ، لیکن 2 آیتوں میں اس کو ختم کر دیا. لیکن جب میاں بیوی کی بات آتی ہے تو 24 آیتیں قرآن میں اللہ نے اتاری. اتنا زیادہ میاں بیوی کے رشتے کو پسند کیا. بلکہ میں جب عرفات میں تھا حج کے دن، تو مجھے اس دن یہ اندازہ ہوا کہ یہ عرفات کا دن، اور یہاں جو جبل رحمت ہے وہاں ہوا کیا تھا. آپ غور کریں اس جبل رحمت پہ کیا ہوا تھا. وہ جبل رحمت ہے، پہاڑ ہے عرفات کے میدان میں، سارے حاجی وہاں اس جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، جبل رحمت کی زیارت کرتے ہیں. کیا ہوا تھا اس جبل، کیا مطلب وہاں پہ کیا کوئی یتیموں کی شادیاں ہوئی ہیں، یا وہاں پہ کوئی مطلب بہت بڑا کوئی نفلوں کا انتظام کیا جاتا ہے، یا وہاں پہ کوئی بہت بڑی دعوت ہوتی ہے، کھانے پلانے کا انتظام کیا ہوا کیا تھا جبل رحمت؟ بتائیے ذرا. وہاں 2 میاں اور بیوی ملے تھے آپس میں. آدم اور حوا کی ملاقات کی جگہ ہے وہ. عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا. اللہ نے اس دن کا نام ہی یوم عرفہ رکھ دیا، پہچان کا دن، یوم عرفہ. اس عرفہ سے بنا عرفات. ایک دوسرے کو پہچان لیا تو دونوں مل گئے. اللہ نے اس عمل کو اتنا پسند کیا. میاں بیوی کا پہلا ملاپ دنیا میں جبل رحمت پہ ہوا کہ قیامت تک کے لیے حاجیوں کا رکن اعظم یوم عرفہ کو بنا دیا. حج کا سب سے بڑا رکن، حج کا سب سے بڑا رکن یوم عرفہ. پتہ تو کرو نا کہ کیوں تھا یوم عرفہ. میاں اور بیوی کی وجہ سے، میاں اور بیوی کا انداز. صفا مروہ کیا تھا؟ ایک بیوی اپنے شوہر کی اطاعت میں رکی. شوہر نے کہا رک جاؤ، رک گئی، نہیں گئی وہاں سے. شوہر چلا گیا، وہ بیوی وہیں رکی، بچے کی خاطر دوڑی. اللہ نے صفا مروہ بنا دی. قیامت تک کے لیے اس بیوی کی یادگار کو سلامت کر دی. کیا ہے یہ؟ سارا حج میاں بیوی کی داستان. تو اتنا قیمتی رشتہ جس کو لوگ ایک کاغذ کے ٹکڑے سے بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، یہ تو پاؤں کی جوتی ہے میرے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ رشتہ بڑا اہم. اسی لیے فرمایا کہ جب ایسا ہوگا تو تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور اسی طرح پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. یہ تم نے یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ ذرا کہو گے؟ کہو ذرا انشاءاللہ. اس عظیم اصول کو یاد رکھو. اپنے بچوں کو بھی یہی سمجھاؤ. اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگے اس کو یہ سمجھا کے بھیجو. اس کو پہلے بٹھاؤ، قرآن کی آیت کھول کے اسے پڑھاؤ. اسی لیے کہا کہ سورہ نور عورتوں کو سکھائی جائے. اس کو بٹھاؤ، اسے کہو پتر ذرا آیت پڑھ، اس میں دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، میں نے دیکھ داکھ لیا ہے، سمجھ بوجھ لیا ہے، بچہ اچھا ہے، ہماری نظر میں ٹھیک ہے. اب اس سے آگے ہماری قسمت نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں پاتے. اللہ کے ہاں اپنے نظام ہے اس کا. تو ہم اب بسم اللہ کرنے لگے ہیں، اور قرآن کی آیت تم بھی پڑھ لو کہ اگر تم جیسی ہو ویسا ہی تمہیں وہ ملنے والا ہے. تو بتاؤ، آپ گھر سے ہی اس کو یہ جب دیکھ کے بھیج رہے ہو تو آپ نے تو اس کا گھر بسا دیا نا پورا. اور اگر پہلے ہی ذوق یہ بنا ہوا ہے کہ جیسا بھی ہوگا، مسئلہ خراب ہوا بتا دینا، ہم لے آئیں گے تجھے، تو بتاؤ معاشرہ کیسے سکون میں آئے گا؟ کس طرح لوگوں کے گھر آسانی میں آئیں گے؟ کیسے لوگوں کے گھروں کے اندر سکون رہے گا اگر آپ ایسی سوچ ہی نہیں دیں گے؟ قرآن یہ سوچ دے رہا ہے کہ گھر سے ہی مکو ٹھپ کے جاؤ. مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولو. گھر سے ہی مکو ٹھپ کے جاؤ، ختم. جو ہوا تیرے قسمت میں چلا گیا، اب تو نے خود دیکھنا ہے. اسی طرح بیٹے سے شادی کی ہے، بیٹا ہے، اس کو بلاؤ، اسے کہو بھائی یہ ہے، یہ آیت ہے، اسے پڑھ لو میرے بیٹے، اس آیت کو پڑھو، اور اس میں دیکھو تیرے رب نے تجھے کیا کہا ہے کہ جس کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ تمہارے جیسی ہے. اس لیے کبھی زندگی میں اعتراض نہ کرنا، کبھی یہ لفظ نہ بول بیٹھنا کہ یہ غلطی ہو گئی. ایسے الفاظ اللہ کو ناپسند ہیں، اور اللہ اس پہ بڑا سخت ناراض ہوتا ہے کہ میری پلاننگ کے اوپر اور میرے بنائے ہوئے منصوبوں پہ کسی کو اعتراض ہے. اللہ اس صبر کا پھر انہیں بدلہ بھی عطا کرتا ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. میاں بیوی کے آپس میں صبر کا بڑا بدلہ ہے، بڑا ہی بدلہ ہے. جب کوئی سختی سہتا ہے، کوئی بیوی شوہر کی سختی سہتی ہے، وہ اس پہ بدلہ پاتی ہے. دیکھیے حضرت ہاجرہ نے، اماں ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کی سختی کو سہا،
آج تک ان کا نام زندہ ہے. وہ سختی تھی، کہا میں جا رہا ہوں. کہا حضور بچہ ہے 6 ماہ کا ہے، سخت سردی، رات، جا رہے ہیں آپ؟ کہاں جا رہا ہوں. کوئی میرا انتظام؟ کہا اللہ کرے گا. تو کتنی سختی آ گئی، بولو نا کتنی سختی آ گئی. اس عورت نے صبر کیا، اس نے صبر کیا، اور اس صبر کا بدلہ دیکھیے کتنا بڑا پایا، کتنا بڑا پایا کہ میاں کی طرف سے سختی آئی تھی، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اور دوسری طرف مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی زوجہ کے ساتھ. راستہ ہے، لمبا ہے، سفر ہے، آپ کی زوجہ حمل سے ہے، بچہ ہونے والا ہے، قریب ہے وقت، اور راستہ ہے، درد ہو گئی، شروع ہو گئی، تکلیف ہو گئی. اب رکنے لگے ہیں، سردی اتنی زیادہ ہے، دور روشنی دیکھی، کہا تیرے لیے آگ نہ لے آؤں، تیرے لیے آگ لے آؤں ذرا. کہا جی لے آئیے. اس سختی کو برداشت کیا اپنی بیوی کے لیے. پہاڑ پہ چڑھے، اوپر کی طرف چلتے گئے چلتے گئے، وہ روشنی جو تھی وہ خود خدا کی ذات مل گئی آگے جا. وہ جو سختی بیوی کی وجہ سے سخی تھی، خدا کا وجود مل گیا. وہاں اللہ سے ملاقات ہو. کوہ طور پہ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں نہیں یہ سختی کیوں آئی ہے، یہ بیوی کے ساتھ کیوں میرا ایسا معاملہ بن گیا. بھائی وہ جو وجود سختی کا آیا ہے تیرے لیے آگے عزت کا سبب ہوگا. اس پہ صبر کرو، عزت ملے گی. اس پہ صبر کرو، برکت ملے گی. اس پہ صبر کرو، رحمت ملے گی، کرم عطا ہوگا. اللہ ان سختیوں کے وجود سے ہی تو رحمتیں باہر نکالتا ہے کہ ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے اور پھولوں پہ جینے کے لیے تم آئے ہو دنیا میں. دنیا اس طرح کی زندگی تجھے کبھی نہیں دے گی. دنیا تمہیں ہر وقت کسی نہ کسی ٹینشن میں ڈالے رکھے گی. اس لیے اس فیصلے کو جان لو کہ ناپاک ناپاک کے لیے، پاک پاک کے لیے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. ختم ہو گئی بات. کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، مسئلہ ہی حل کر دیا. تو چونکہ لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لہٰذا پھر مار دھاڑ ہے، لڑائیاں جھگڑے، طلاقیں، کتیا مارو مار، ایک دوسرے کے اوپر الزام. اللہ کے سادہ سا اصول ہے، سادہ سی بات. بیٹھو سمجھ لو قرآن کو، اللہ تمہیں اس کی عزت دے دے. ایک تو اس میں یہ زاویہ، دوسرا زاویہ یہ بھی ہے، سنو. دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ایک برا شخص کبھی بھی پاک شخص کے قریب نہیں آ سکتا. اگر سنگت کی بات کی جائے تو یہ آیت اس میں بھی فٹ آتی ہے. سنگتیں اللہ کبھی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہونے دے گا. آپ کسی برے شخص کو پاک کی مجلس میں بٹھائیں، نیکوں کی مجلس میں لے آئیں، وہ وہاں اپنے بار بار وجود کو ایک ایکسٹرا وجود سمجھتے ہوئے کبھی ادھر بیٹھے گا، کبھی ادھر بیٹھے گا، کبھی کھڑا ہو جائے گا. اس کو چین نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ نیکوں کے ساتھ بیٹھنا اس کی طبیعت میں ہے ہی نہیں. نیکوں کے قریب رہنا اس کی طبیعت میں نہیں ہے. لہٰذا اس سے وہاں بیٹھنے کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. وہ کہے گا نہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں، میں تو اللہ فرما رہا ہے یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پاکوں کو پاکوں کے ہی ساتھ رکھتے. یہ وجود دونوں کا ایک نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا گیا کہ تم مرنے سے پہلے ہی اپنی موت کو اور اپنی آخرت کو دیکھ سکتے ہو. کہا جی کیسے دیکھ سکتے ہیں، مرنے کے بعد نظر آتی؟ کہا نہیں، تم اپنی سنگت کو دیکھ لو. جن لوگوں میں بیٹھنا تمہیں آسان لگتا ہے، اللہ حشر کے دن بھی انہی کے ساتھ تمہیں کھڑا کرے گا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. تمہیں آسانی کس شخص کے ساتھ ہے، بس اتنا بتا دو. اپنے آپ سے پوچھ لو کہ کن لوگوں میں بیٹھنے سے تمہیں خوشی ہوتی. بس تمہاری موت، تمہاری قبر، حشر فائنل ہو گئی. وہی دونوں اسی جگہ فائنل ہو گیا معاملہ کہ تمہارا انداز لوگوں کے ساتھ کیا ہے. اگر اندر سے خوشی ہوتی ہے، بروں کے ساتھ بیٹھ کے بڑا ایزی رہتے ہو، بیٹھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لمبا وقت گزرتا ہے، بے نماز لوگ بیٹھے ہیں، تم بھی بیٹھے ہو، گپے ماری جا رہی ہیں، گجی چارہ کھیلا جا رہا ہے، تاش کھیلی جا رہی ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، بڑا خوش ہو تم، بڑا ریلیکس ہو، کوئی تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی. مرنے کی کیا ضرورت؟ بولو نا، نہیں بولو، مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی بات سمجھ آ گئی کہ تمہارا حشر کن کے ساتھ ہونا. ختم ہو گئی بات. اس کے لیے کیا لمبی ڈیٹیل، کیا ضرورت ہے؟ الخبیثات للخبیثین، بروں کے لیے برے. تمہارا جو انداز ہے وہ بروں والا ہے. اور اگر تم نیکوں میں بیٹھے ہو، اچھے لوگوں میں، نمازیوں میں، قرآن والوں میں، حدیث والوں میں، ذکر والوں میں، نعت والوں میں،
دل بڑا خوش ہے، دل بڑا تراوٹ میں ہے، دل چاہ رہا ہے یار اور لمبی ہو جائے مجلس، ذرا اور باتیں سنوں، اور ذرا سکون آ رہا ہے، کیا بات ہے، خوبصورت مزیدار گفتگو ہو رہی، دل ٹھنڈک پا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، حضور کی یاد آتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی، قرآن کی طرف دل کھنچتا ہے، تو مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولیے، آپ تو مرنے کے بعد بھی وہیں جائیں گے جہاں آج فیل کر رہے ہیں۔ تو مجھے حضرت واصف کی یہ بات بڑی یاد آتی ہے، بڑی خوبصورت بات رحمت اللہ علیہ آپ نے کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان کی حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت اس کی قبر میں ہوگی۔ آپ تنہائی میں کیا ہیں؟ بس اتنا دیکھیں، جب اکیلے ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، دروازے کی کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی بھی آنے والا نہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ بس وہی قبر ہے آپ کی۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ کمرہ ہے، دیواریں ہیں، دروازہ لگا ہوا ہے، قبر میں ذرا یہ نہیں ہوگا، بولو، وہ ذرا چھوٹا سائز ہوگا، وہ ذرا سائز چھوٹا ہو جائے گا، دیواریں ذرا چھوٹی ہو جائیں گی، بات تو ایک ہی، وہاں بھی تو اکیلا ہوگا، اور اس کمرے میں بھی تو بولو اکیلا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری تنہائی وہی ہے جو تمہاری قبر ہے۔ اس لیے یہ بھی اصول اس قرآن نے دے دیا کہ طیبین کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اچھے لوگوں کی سنگت اچھوں کے ساتھ ہی ہوگی۔ ہم نے اس اصول کو کبھی نہیں بدلنا، ہمیشہ یہی رہے گا۔ تو اللہ ہمیں اچھوں کے ساتھ رکھے، آمین کہو ذرا۔ اللہ ہمیں اچھوں کے ساتھ رکھے، ہمیں اچھوں کے ساتھ لگائے رکھے، چلتے رہیں اچھوں کے ساتھ، بے شک گھٹنوں چلیں، بے شک رینگ کے چلیں، ارے میں کہتا ہوں لیٹ کے چلیں، لیکن بزرگوں کے ساتھ رہیں، اللہ والوں کے ساتھ۔ ان سے علیحدہ ہو کے دوسروں کی سنگتوں میں جانا یہ ہلاکت ہے، صرف ہلاکت۔ تو فرمایا لہم مغفرہ، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے، ہم نے اسے معاف کر دیا، اور وہ رزق کریم، اور ہماری طرف سے انہیں بخشش بھی ملتی ہے۔ تو یہاں تک یہ آیت اتنی خوبصورت انداز میں مکمل کی گئی کہ اس کو کوئی اور سمجھائے یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنے لفظوں کو 1000 بار خوبصورت کر لے، قرآن کی آیت سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا سمجھانے کے لیے۔ بھائی اس سے اچھا کیا انداز لائیں تمہیں سمجھانے کے لیے جو قرآن نے دے دیا۔ تو اب یہاں تک تو یہ بات ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اب آئیے جو آج سے ہماری گفتگو شروع ہوگی، انشاءاللہ یہ آگے بھی جائے گی، کہ اللہ اب ہمیں سکھانے لگا ہے گھروں میں رہنے کے آداب۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ ہم سب گھروں میں رہتے ہیں، اور چونکہ یہ قرآن ان لوگوں میں اترا ہے جو اس طرح کی کسی ادب کو نہیں جانتے تھے، اور آداب سے بالکل بے بہرا یہ لوگ تھے، ادب آداب کا تو بالکل انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ حضور جہاں بیٹھے ہوتے تو یہ حضور کی طرف پشت کر کے بیٹھ جاتے، پشت حضور کی طرف کر لیتے اور بیٹھ جاتے۔ تو ایسا انداز بھی ہوتا تھا، بھائی جدھر کوئی وہ بیٹھے ہیں جن کے پاس ملنے آئے ہو ادھر منہ کرو، اتنا بھی نہیں پتا ہوتا تھا، پشت کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو اس قدر یہ لوگ چونکہ اس حوالے سے آداب میں بہت زیادہ پیچھے تھے، تو اللہ نے عربوں کو تو مخاطب کیا ہی کیا، لیکن پوری کائنات کے مسلمانوں کو یہ آیتیں سکھا دی گئیں کہ کس طرح گھروں میں رہنا چاہیے، گھروں کے رہنے کے انداز کیا ہوتے ہیں، گھروں کے اندر باہر آنے جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ عورتوں کے حوالے سے بھی اس میں ذکر کیا گیا کہ گھروں میں رہنے کا انداز کیا ہو۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ یہ جو آداب سیکھنا ہوتا ہے، میں اس پہ بات کر دوں تاکہ ان آیات کی اور ویلیو سمجھ آئے۔ آپ جب بھی کسی چیز کا ادب سیکھ جاتے ہیں تو ہی آپ اس کی اصل حقیقت جان سکتے ہیں۔ اگر آپ ادب نہیں سیکھتے تو آپ اس کی اصل حقیقت بھی نہیں جان سکتے۔ مثلا اگر آپ نماز کے آداب نہیں جانتے، تو نماز پڑھنے آپ آئے ہیں لیکن آداب نہیں پتا، نماز کے آداب کیا ہیں، آداب میں کیا ہے، پاک صاف کپڑے ہونے چاہیے، آداب میں کیا ہے، چہرہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، آداب میں کیا ہے، جگہ پاک ہونی چاہیے، آداب میں کیا ہے کہ آپ کے کپڑوں پہ کوئی ایسا داغ نہ ہو، آداب میں کیا ہے کہ آپ کو الفاظ صحیح آتے ہوں، یہ سارے آداب ہیں۔ اور اگر آپ نماز پڑھنے آ گئے ہیں اور ان میں سے کوئی ادب آپ کو پتہ نہیں، تو بتائیے نماز ادا ہوگی؟ بولیے ذرا، نہیں ہوگی۔ ہو بھی جائے گی تو اس کا نور ظاہر نہیں ہوگا۔ اس لیے ادب جاننا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بلکہ ایک بزرگ نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ ادب جاننا یہ اس عبادت کو کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔
زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کے آداب جانو کہ یہ کرنی کیسے ہے۔ تو گھروں کے اندر رہنا، ظاہر ہے ہم سب گھروں میں رہتے ہیں اور ہم سب گھروں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسی اعلیٰ کتاب ہے اور کیسا میرا اور تیرا اعلیٰ دین ہے جو ہمیں گھروں میں داخل ہونے کے بھی ادب سکھاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور اسلام نے واش روم میں داخل ہونے کے آداب سکھائے، واش روم سے باہر آنے کے آداب سکھائے، اس حد تک احتیاط فرمائی، بلکہ اتنے آداب، اتنے ڈیٹیل میں جا کے آج سائنس پروو کرتی ہے ان چیزوں کو۔ آج سائنس حیران ہوتی ہے کہ 1400 سال پہلے ایک شخص کہتا ہے، حضور اسلام نے ایک جملہ اپنی حدیث میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ارشاد فرمایا کہ اگر کتا تمہارے برتن کو منہ لگا لے تو اسے دھو لو، صاف کرو، صاف کر کے پھر اس میں کوئی چیز استعمال کرو، لیکن اگر بلی لگا لے تو ضرورت کوئی نہیں۔ فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، بلی اگر منہ لگا گئی ہے تو کوئی ضرورت نہیں، بس ٹھیک ہے۔ تو یہ 1400 سال پہلے حضور فرماتے ہیں۔ آج سائنس تحقیق کرتی ہے کہ یہ کیا، حضور نے یہ کیا کہا؟ تو جب دونوں کا سلیوا لیا گیا جو کہ تھوک ہوتا ہے، کتے کا لیا گیا اور بلی کا لیا گیا، تو جو کتے کا تھوک ہے اس کے اندر بیکٹیریا، وائرس اور جراثیم پائے گئے، اور بلی کے اندر بالکل صاف تھوک پایا گیا۔ اور بلی کو جب اس کا وہ جو ایگزامن کیا گیا اس کے تھوک کو، تو کہا جی یہ تو بالکل صاف ستھرا ہے۔ تو آج وہ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے ایک شخص ایک بات کرتا ہے، اسے کس نے بتا دیا کہ کتے میں جراثیم ہوتے ہیں؟ یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، مل گا نا، سبحان اللہ۔ لہذا حضور نے ہر چیز کے آداب بیان کی۔ کہا جب رات ہو جائے برتنوں پہ ڈھکن ڈال دو، لائٹیں بند کر دو، روشنی کم کر دو، بچوں کو گلیوں سے گھروں میں بلا لو، باہر نہ جانے دو، رات کے وقت میں باہر نہ بچوں کو رکھو، اندر لے آؤ۔ کیا خوبصورت انداز۔ تو آئیے جب قرآن اس پہ آتا ہے تو کیا انداز اختیار کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا۔ اے ایمان والو، دوسروں کے گھروں میں نہ داخل ہوا کرو اپنے گھروں کے سوا جب تک تم اجازت نہ لے لو، اور سلام نہ کر لو ان گھروں میں رہنے والوں پر۔ ذالکم خیر لکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، اگر تم غور کرنے والے ہو۔ اگر تم غور کرنے والے ہو نا، تو یہ بہت بڑی بات میں نے کر دی، ذرا غور کرو اس پہ میں نے کیا کہہ دیا۔ اگر تم تذکرون میں شامل ہو، غور کرنے والے آدمی ہو، تو اس بات پہ ذرا دھیان کرو میں نے کیا بول دیا، کہ اگر تم کسی گھر میں جا رہے ہو تو تمہیں اس گھر میں جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے، اور تمہیں ہر صورت سلام کرنا چاہیے، اس کے بعد اندر داخل ہونا چاہیے۔ تو چونکہ عرب معاشرے میں ایسا کوئی رواج نہ تھا، یہ لوگ جب چاہتے تھے کسی بھی گھر کے اندر داخل ہو جاتے، آدھ دھمکتے تھے اندر، اور کوئی کسی قسم کی ایسی کوئی ادب کی کیفیت نہیں تھی۔ عربوں میں یہ رواج ہی نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہو جاتے۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئیں، اور انہوں نے آ کے حضور سے یہ عرض کیا تھا، انہوں نے کہا تھا حضور مجھے ایک بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے۔ کہا کیا پریشانی؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ میں گھر میں ہوتی ہوں اور لوگ جو ہیں وہ گھر میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات میں عام حالات میں ہوتی ہوں، کپڑا اترا ہوا ہے، کبھی دوپٹہ اترا ہوا ہے، گھر کے اندر جو ہوں تو میں عام حالت میں ہوں، تو اب میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کوئی آ جاتا ہے، تو حضور میرے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے، میں بڑا اس پہ مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، میں کس طرح روکوں لوگوں۔ تو میرے نبی کی اس صحابیہ کی اس بات پہ قرآن نے ان آیتوں کو نازل فرمایا، تو میں خبردار ہے ایمان والو، اب ختم، پہلے اجازت لو اور اس کے بعد سلام بھی کرو، اور سلام لے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ کتنا خوبصورت اصول ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اور جب بھی آپ، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایٹیکیٹس ہیں جو آپ کی تعلیم کو ظاہر کرتے ہیں، یہ آپ کے علم کو ظاہر کرتے ہیں، آپ کے شعور کو ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، کوئی سمجھدار آدمی، دروازہ کھٹکایا ہے اور پھر آپ دروازے کے سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اندر میری صرف آواز جائے، نظر نہ جائے، اور پوچھتے ہیں باقاعدہ کہ میں آ جاؤں اور اجازت ہے مجھے آنے کی، تو پھر اندر جایا جائے۔ اگر اسلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی گھر میں جاؤ تو 3 بار وہاں دستک دو۔ کتنی بار بولو؟ 3 بار، یعنی 3 بار بیل بجا لو، اور اگر انہوں نے نہیں کھولا
تو بغیر برا منائے واپس آ جاؤ. لفظ کیا ہے؟ بغیر برا منائے. بغیر برا، بھائی پتہ نہیں اندر وہ کس حالت میں ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں، پریشان ہے، اندر کوئی معاملہ ہے ایسا، یا وہ نہیں اس وقت تمہیں اندر اس وقت مناسب سمجھ رہے آنا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو لہذا کوئی مائنڈ نہ کرے، برا نہ منائے، واپس آ جائے. اور یہ نہ کہے دیکھے میرے لیے تو دروازہ نہیں کھولا تھا، میرے لیے تو انہوں نے بوا نہیں کھولیا. بھائی اس طرح کا لفظ حضور منع کرتے ہیں. فرمایا نہیں، یہ نہیں کہنا، کسی حالت میں ہوں گے. تو اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہو. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا تھا. سنیے، حضور ان کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. تو حضرت سعد نے سن لیا لیکن جواب نہیں دیا، اونچی نہیں بولے، منہ کے اندر ہی کہہ دیا ہوگا. تو حضور نے دوبارہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت سعد نے پھر سنا لیکن جواب منہ سے نہیں دیا، منہ میں اندر دے دیا ہوگا، اونچی نہیں بولے. تیسری بار پھر جو ہے آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب نہیں آیا. حضور اسلام وہیں سے پلٹ گئے اور ابھی چند قدم گزرے تو حضرت سعد باہر آئے، بھاگے دوڑے، قریب گئے، ہاتھ کو پکڑ لیا، چومنا شروع کر دیا. فرمایا حضور میری کیا مجال ہے میں سلام کا جواب نہ دوں، میں اندر سے سن رہا تھا آپ کے سلام کو. تو میں تو جواب دے دیتے آپ. فرمایا اس لیے میں نے جواب نہیں دیا کہ حضور بار بار مجھ پہ سلام بھیجیں اور بار بار مجھ پہ سلام آپ کا آئے، میں اس کو ذرا انجوائے کر رہا تھا. تو یہ بھی انداز. تو حضور اسلام نے 3 بار سلام کیا. تو یہ ایٹیکیٹس ہیں، یہ آداب ہیں جو گھروں کے اندر ہونے چاہیے. بلکہ اس کا اتنا احتیاط کیا جائے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اگر گھروں کے اندر، اپنے گھروں میں بھی اس کی کوشش کی جائے کہ بغیر اجازت کے دوسرے کے کمرے میں نہ جایا جائے. پہلے آواز دے دی جائے کہ جی میں آ جاؤں. حتیٰ کہ اندر والدہ ہے، اندر بہن بیٹھی ہے، تو بھی کہا گیا کہ ایسا نہ کیا جائے، اور پہلے پوچھ لیا جائے کہ کیا میں اندر آ جاؤں، آواز سے باقاعدہ اجازت لی جائے. حالانکہ والدہ ہے، بھائی بہن بیٹھی ہوئی ہے، لیکن نہ جائیں، منع کیا گیا. پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہو، کیا حالت ہو ان پہ، اور اس وقت کیا انداز ہو. تو صرف بیوی کے لیے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کے لیے کہا اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور چلے جاؤ. لیکن بعض بزرگوں نے یہاں بھی لکھا، بعض کہتے ہیں نہیں بیوی بھی ہے تو پوچھ لو. کہا جی کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی ایسی حالت ہو جو وہ اپنے میاں سے ذرا چھپانا چاہتی ہو، وہ چاہتی ہو کہ نہیں یہ مناسب نہیں کہ وہ دیکھیں، تو اس لیے کہا نہیں بیوی سے بھی ایک دفعہ پوچھ ہی لو کہ میں آ جاؤں اندر. ہاں مجھے کہو نا سبحان اللہ. بہت ساری قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. آپ نے اس کو ملاحظہ کیا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ آپ اگر منہ اٹھا کے کسی کمرے میں گھس گئے ہیں نا، تو آگے جو منظر آپ نے دیکھا ہے وہ پھر بہت سارے جھگڑوں کا سبب بن جاتا ہے، بہت ساری لڑائیوں کا سبب بن جاتا ہے. بھئی آپ اجازت کے بغیر آئے کیوں؟ آپ ذرا رکتے نا تو وہ بندہ اندر سے مینج کر لیتا چیزوں کو. کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا تو آپ نہ آپ اندر چلے گئے، اچانک چھاپا مارا آپ نے جا کے، تو قرآن منع کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ایسا انداز نہیں. بلکہ حضور اسلام کی حدیث سنیے، ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی رات کے وقت اپنے گھر سفر سے پہنچا تو اسے چاہیے کہ جانے سے پہلے گھر والوں کو اطلاع کرے، ورنہ گھر میں داخل نہ ہو. پہلے بتا دے کہ بھائی میں پہنچ گیا، آ گیا، یہ گھر کے قریب ہوں بھائی، تاکہ گھر والے اپنے معاملات کی آسانی میں آ جائیں اور انہیں پتہ ہو کہ آپ داخل ہونے لگے ہیں، آپ آنے لگے ہیں. ایک دم آنا وہ چھاپے والا انداز ہوتا ہے اور اس سے پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو. حضور منع کرتے، فرمایا تمہیں اجازت نہیں. بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور صحابہ کرام کے ساتھ کسی جگہ سے سفر سے واپس آئے، مدینہ سے باہر ہی آپ نے روک لیا لوگوں کو. سنو یہ بات، مدینہ سے باہر روک لیا اور فرمایا کہ بھائی اس وقت ابھی آخری پہر ہے، مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، سارے یہیں رکو، فجر کے بعد جانا. فجر ہو جائے، گھر والے اٹھ جائیں تو پھر جاؤ، تاکہ آسانی ہو جائے، گھروں میں پتہ ہو آ گئے ہیں. اچانک دھمکنا، اچانک آ کے بیٹھ جانا، اس سے بڑے پرابلم پیدا ہوتے، بہت ساری پریشانیوں کا سبب ہے. تو قرآن روکتا ہے ان چیزوں سے. اللہ توفیق دے، آمین کہو. اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو آپ فون کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، یہ بھی ایک سمجھے گھر کی دستک ہی ہوتی. کسی کو آپ نے فون کیا ہے نا، تو یہ بھی آپ اصل میں ایک دستک کی طرح ہے. وہ بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ نے اسے کال ملائی ہے، تو بولیے کیا ہوا ہے دونوں میں؟ یہ دستک ہی ہوئی ہے نا بھائی. حالانکہ آپ فزیکلی تو نہیں گئے لیکن آپ نے دستک دی ہے. تو اب آپ نے ایک کال ملائی ہے، اس نے نہیں اٹھائی،
کوئی بات نہیں، دوسری ملا لیجئے، نہیں اٹھائی، کوئی بات نہیں، تیسری ملا لیجئے، نہیں اٹھائی تو کوئی بات، 3 دستک دے لیجئے، حضور کی حدیث پوری کر لیجئے، بولو آقا کی حدیث پوری کر، بھائی 3 کالیں کر دی تجھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 دستک ہو گئی، اور اب آپ تسلی رکھیں اور بالکل اس کا مائنڈ نہ کرے، پتہ نہیں کس حالت میں ہے، واش روم میں ہے، وہ سو رہا ہے، کسی ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں فون نہیں اٹھایا جا سکتا، یا کوئی اگر اٹھاتا ہے تو وہ بات نہیں کر پائے گا، تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، تو اس کو مائنڈ نہ کیا، حضور نے فرمایا بغیر برا منائے واپس آ جاؤ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ایک کام کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ فون بھی کریں کسی کو اور وہ اٹھا بھی لے اگلا، تو بھی یہی کہتے ہیں، ایک تو السلام علیکم کہتے ہیں، اور دوسرا کہتے ہیں کہ جناب میں بات کر لوں، آپ کیا اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا میں کچھ بات کر لوں آپ سے؟ آسانی ہے نا آپ کو؟ یہ جس نے بول دیا میں سمجھتا ہوں وہ ادب میں پی ایچ ڈی کر چکا ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولو ادب میں پی ایچ ڈی پہ ہے وہ، کہ اس نے فون کر کے یہ پوچھا کہ کیا میں بات کر لوں آپ سے، وقت ہے آپ کے پاس؟ بھئی ایک شخص ہے، فرض کرتے ہیں کہ وہ کسی معاملے میں بات کر رہا تھا کسی سے، بہت اہم بات ہو رہی تھی، ذہن اس کا وہاں لگا ہوا ہے، سوچ اس کی وہاں لگی، آپ کی کال آ گئی ہے، اب وہ سوچ رہا ہے یار اس کو اٹھا لوں میں ذرا، اچھا اٹھاتے ہی آپ نے بالکل نہیں یہ پوچھا، آپ نے فوراً اپنی بات شروع کر دی۔ اب بتائیے اس کا ذہن وہاں لگا ہوا تھا، وہ آپ کو پراپر آنسر ہی نہیں کر پائے گا، وہ کہے گا یار میں اچھا کرتا ہوں بات، اچھا ایسے کر لو، لیکن ذہن ادھر ہے، تو آپ نے بہت بڑی مسٹیک کر دی ہے۔ اس سے بھی بہت ساری پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے اس سے اجازت نہیں لی بات کرنے کی۔ میرے ساتھ یقین کریں دن میں کچھ 600 دفعہ ایسا ہوتا ہے، یا ٹکیٹ ہی کوئی نہیں، یہ ادب ہی کوئی نہیں کہ حضرت اس وقت پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے، وہ کسی کو بتا رہے ہیں کوئی مسئلہ، کوئی درس دے رہے ہیں، کوئی نیکی کر رہے ہیں، کوئی کروا رہے ہیں، کچھ ایسا معاملہ ہے، 100 قسم کی چیزیں، بالکل نہیں پوچھنا، فون کر کے حضور سر پاٹ گیا کی کرا ہوں، حضور ہسپتال بیٹھا کی کرا ہوں، حضور او بھائی پہلے پوچھ تو لو کہ وہ تمہیں حل بتانے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں، حالت کیا ہے اس وقت وہاں، پہلے یہ پوچھ لیا جائے کہ حضور کیا بات کر لوں، یہ کبھی نہیں کسی نے سوچا۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے اجازت لو، پہلے مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولیے پہلے اجازت لے لو کہ آ جاؤں اندر، تو آ جاؤں اندر سے مراد یہی ہے نا، فون پہ جب بات ہو رہی تو کر لوں بات، یہ آ جاؤں اندر ہی ہے نا، نہیں، اس کا خیال رکھیں گے آپ انشاءاللہ، کہیں ذرا کہیں گے نا، اس کا خیال رکھیں کہ آپ اس ایٹیکیٹ کو جانیں۔ میرے قبلہ عالم اللہ ساری رحمت ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے، آج تک ایسا نہیں، فون کیا پہلے، حالانکہ 1000 برکتیں ان کے ساتھ، 1000 بار ان کے ساتھ ملاقاتیں، لیکن پہلا جملہ یہ ہوتا ہے حضور کیا اس وقت بات ہو سکتی ہے، کیا میں واقعی بات کر سکتا ہوں، آسانی؟ تو کئی بار مجھے یہ جواب ملا یار نہیں اس وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے آدھے گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد، تسلی سے کرنا، بات کریں، پھر اللہ حافظ، فون بند کر کے چلے۔ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، اور ادھر میرے ایمرجنسی تھی، بہت بڑی ایمرجنسی پڑی ہے کہ میں بات کروں حضرت صاحب سے، کوئی مسئلہ پوچھ لوں، لیکن آگے سے جواب آیا یار ٹھہر جاؤ، پونے گھنٹے بعد، گھنٹے بعد ذرا کرنا، تسلی سے بات ہو، بند کر دیا فون۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کبھی اس جملے سے آگے بات کی ہو، یہاں سمجھ دی کوئی؟ آپس میں بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں باتیں، بھائی بس پوچھ لو بیچارہ کدھر کھڑا ہے، وہ اس کی حالت کیا ہے، تو اللہ اس پہ توفیق دے دے، آمین تو کہو ذرا، کرو گے ایسے؟ کیا کرو ایسے؟ یہ تمہارے تعلیم یافتہ ہونے کی علامت، یہ تمہارے شعور والے ہونے کی علامت، تمہارے بڑے ہونے کی علامت، کہ اگلے کو سپیس دی جائے، اسے پورا موقع دیا جائے کہ وہ پہلے سنبھل جائے، پہلے وہ دھیان کر لے۔ اور اس کا فائدہ بڑا یہ ہوگا کہ اگر وہ آپ کو ٹائم دیتا ہے بعد میں بات کرنے کا، تو پھر وہ آپ کی بات صحیح سمجھ لے گا، صحیح سمجھ کے صحیح آنسر کرے گا آپ کو۔ اور اگر وہ آپ کی بات سمجھ نہیں سکا اور بات ہی نہیں کر پایا، تو بتائیے کیا جواب دے گا؟ صحیح طرح جواب ہی نہیں دے پائے۔ اور دوسری بات، مغرب کے وقت میں کال کرنے سے بہت زیادہ گریز کریں۔ مغرب کا وقت بڑا شارٹ ہوتا ہے، اس وقت عام طور پہ لوگ نماز میں مصروف ہوتے ہیں، اور مغرب کے وقت 45 منٹ کا وہ وقت ہوتا ہے، اس میں نماز پڑھنی ہوتی۔ اب اس میں کیا لوگ کرتے ہیں، نہ مغرب کا وقت ہے، ایک کال کی ہے نہیں اٹھائی، ظاہر ہے مغرب کا وقت ہے، نماز میں مصروف ہوں گے،
دوسری کر دی ہے، تیسری کر دی ہے، چوتھی کر ماری ہے، پانچویں کر ماری ہے۔ او بھائی ٹھہر تو جاؤ، مغرب تو پڑھ لینے دو، وقت تھوڑا ہے اس کا، اس میں لوگ زیادہ تر نماز کے اندر ہوتے ہیں، مغرب میں کالز نہ کی جائیں، یا ایسے وقت میں گھروں میں داخل ہونے سے بھی پرہیز کرو، کیونکہ وہاں اندر مغرب ادا ہو رہی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، لوگ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، عورتیں پڑھ رہی ہیں، مرد اندر ہیں پڑھ رہے ہوں گے، تو اس پہ بھی مائنڈ کر جاتے ہیں کہ میں نے اتنی کال، اب ٹائم تو دیکھیں آپ نے کالیں کس وقت کی ہیں، مغرب کے وقت کی ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھیں، انشاءاللہ کہیں ذرا اس کا بھی خیال رکھیں، وہ وقت بڑا نازک ہے، اس میں ذرا خیال کیا جائے۔ تو فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، آہا مل کے کہو سبحان اللہ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر، لعلکم تذکر۔ اچھا دیکھیے یہاں ایک حدیث حضور کی ہے، میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا اسلام نے فرمایا، آپ کا ارشاد گرامی صحیح مسلم میں موجود ہے، جو دوسروں کے گھروں میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکے تو ان گھر والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی آنکھ ہی باہر نکال دیں۔ لو بولیے، آنکھ ہی کٹ دی ہوئی دی، بدبخت دی، جس نے بغیر اجازت اندر دیکھا ہے، اندر دیکھا، کیوں دیکھا آپ؟ حالانکہ میرا نبی تو رحمت للعالمین۔ پرائیویسی کی اتنی امپورٹنس ہے اسلام کے اندر، پرائیویٹ لائف، پرائیویسی، کسی کی پرائیویسی کے اندر نہ جھانکو، کسی کی پرائیویسی کو نہ دیکھو۔ فرمایا اگر تم نے دیکھ لیا میں اجازت دیتا ہوں آنکھ نکال دو اس کی، اور آگے لفظ ہیں اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، حالانکہ آنکھ نکالنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن فرمایا جو ایسا کرے گا، کسی کی آنکھ کو نکال دے گا، اسے میری طرف سے کہہ دو کوئی گناہ نہیں تم پہ، دوسری بھی نکال دو بے شک۔ تو جھانکنا کسی کے گھروں میں، کسی کی پرائیویسی کے اندر جانا، یہ غلط ہے۔ ایسے ہی موبائل فونز بھی ہیں، اس کی پرائیویسی ہوتی ہے، لوگوں نے اپنی پرائیویٹ چیزیں رکھی ہیں، تصویریں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، موبائل فونوں کے اندر گھستے جانا اور اندر سے اندر جاتے جانا، میسج پڑھنا، لوگوں کی گیلری جا کے چھان مارنا، کیا کیا اس نے کیا ہوا ہے، کہاں کہاں لکھا ہوا ہے، یہ سب اسی میں آئے گا، یہ سب اسی حدیث کے اندر آئے گا۔ بغیر اجازت اس کے گھر کے اندر جھانکا ہے آپ، اس کی پرائیویٹ چیز ہے، اس کو کیوں آپ نے جو ہے وہ اندر سے جا کے دیکھا، کیوں کا ایسا کر رہے ہیں؟ منع ہے۔ تو لہذا کسی کی اجازت کے بغیر اندر جانا اور جھانکنا، نہ قدم رکھنا، تو یہ سخت ترین اسلام اس پہ منع کرتا ہے۔ تو آئیے آج میں نے اس کو شروع کر دیا، لیکن آگے کچھ ایسی گفتگو ہے، میں چاہتا ہوں اس کو تسلی سے کیا جائے۔ آج یہیں تک، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ سنتے ہیں آپ۔